تو ہم ٹھیک ہے نکلیں گے، ہمارا رائٹ ہے، ہم آئیں گے، روڈوں پہ سڑکوں پہ آئیں گے. اسی وجہ سے ہم نے کل جو لائحہ عمل دیا ہے کہ ہم 27 تاریخ کو جو ہمارا لائحہ عمل ہوگا ٹھیک ہے وہ فائنل ہو. آج جو ان کے عامر ڈوگر صاحب ہیں ان کے چیف ساتھ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کی اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کی طرف آئیں. ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آئیں مذاکرات کریں، تو ٹھیک مذاکرات ہے میں سب سے پہلے انہوں نے کیا کہنا ہے؟ نہ تو ان کو ہمارا وینیو پسند آتا ہے، نہ ان کو ہمارا مینیو پسند ٹھیک آتا ہے ہے. ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. کشمیر کے الیکشن میں بلاول بھٹو صاحب نے تحریک انصاف کو بہت اور اس کی سنجیدہ لیڈرشپ کو جانب ہاتھ بڑھایا، اور پھر بلاول صاحب نے تحریک کا اعلان بھی کر چکے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی اے کی تحریک آپس میں کہیں مل سکتی ہے؟ کیونکہ آفر اس سے پہلے حکومت بنانے کی تو آپ کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی، پی ٹی آئی نہیں مانی تھی. سو 27 ستمبر میں کنٹینر تو نہیں کہتا، لیکن پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتی ہے پیپلز پارٹی اپنی اس تحریک کے ساتھ؟ دیکھیں سیاست میں کوئی چیز عرف آخر تو سلیمان بھائی نہیں ہوتی، کوئی چیز بھی کسی ٹائم ممکن ہے، لیکن ایسی کوئی توقع نہیں کی جا رہی کہ کسی جگہ پہ بھی ہم اس طرح کٹھے ہوں. ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے، اس پہ کر رہے ہیں، ہمارے اپنے نظریات ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہمارے لیے کوئی یہ مشکل نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی ہم کمفرٹیبلی بیٹھ جاتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. سیاسی جماعت ہے نا، ہم کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں. تو جو ڈائیلاگ پہ ہمارے ساتھ بیٹھے گا ہم یقیناً اس سے بات کریں گے، اور کوئی ہمارے منشور اور ہمارے مینیفیسٹو کے ساتھ یا نظریات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں اس سے کیا، ہم کیوں ٹھیک ہے نہیں اس کے ساتھ بیٹھیں گے. ٹھیک، یعنی ممکنات کا کھیل ہے سیاست. نیاز اللہ نیازی صاحب، اسلام آباد کی جانب تحریک انصاف پہلے بھی مارچ کر چکی، کامیابی نہیں ملی. علی امین گنڈا پور نے تو اس وقت کہا تھا کہ سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں. خیر ایک پوری ہسٹری ہے، واپس بھی نہیں جائیں گے وہ یہ کہتے تھے. اس بار آپ کی ڈیمانڈ اگر پوری نہیں ہوتی پھر تحریک انصاف کس حد تک جائے گی؟ یہ دیکھیں کہ ہم نے جب نکلنا ہے، ابھی ہم نے لائحہ عمل نہیں دیا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ہم نے اپنا شو بتا دیا ہے. یہ ہمارے پاس جو آپشن ہوگا، جو ہم 27 کو لائحہ عمل دیں گے، اس کا ہم پہلے تو اناؤنس نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آرٹیکل 15 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، ہم اس کے مطابق پہلے بھی پرامن تھے، کل بھی آپ نے جلسہ دیکھا پرامن ہے. اگر ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی نکلے پرامن ہے، تو ہم ٹھیک ہے نکلیں گے، ہمارا رائٹ ہے، ہم آئیں گے، روڈوں پہ سڑکوں پہ آئیں گے. اسی وجہ سے ہم نے کل جو لائحہ عمل دیا ہے کہ ہم 27 تاریخ کو جو ہمارا لائحہ عمل ہوگا ٹھیک ہے وہ فائنل ہوگا. ٹھیک ہے. اور شمالیہ تحریک رانا کو صاحبہ، اس بار نا ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بڑے نارمل سے مطالبات ہیں. وہ عمران خان صاحب کی آزادی والی بات بھی نہیں کر رہے. ماضی میں حکومت نے تحریک انصاف کے احتجاج کو جس طریقے سے ڈیل کیا یہ سب کو پتہ ہے، اور ان کے مطالبات کوئی غیر قانونی نہیں ہے. بس اتنا کہا ہے سہیل آفریدی نے، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کروا دی جائیں، ذاتی معالج سے علاج کروا دیا جائے، عدالتوں میں تیزی سے مقدمات سن کر انصاف فراہم کیا جائے. یہ تو سب ہے جو ہونا چاہیے. کیا حکومت ان مطالبات کو تسلیم نہیں کر سکتی؟ نہیں تو پھر لانگ مارچ کو ڈیل کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ احتجاج جو ہے کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا حق ہے، اور یہ حق جو ہے یہ آئین بھی ان کو اجازت دیتا ہے. ہم جب اپوزیشن میں تھے، حسن بھائی جو ہیں وہ اپوزیشن میں تھے جب، تو ہم لوگوں نے بھی احتجاج کیا، ہمارا بھی ماضی میں احتجاج ہوا. لیکن وہ احتجاج کے کچھ نا پیرامیٹرز تھے، اس کی کوئی حدود و قیود تھیں. لیکن ان کا جو احتجاج ہے اس کے اندر خون بھی شامل ہوتا ہے، ان کے اندر گولی ڈنڈا سوٹا لاٹھی اور جو غلیلیں اس کا بھی استعمال ہوتا ہے. اب ہم جب سانحہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو سانحہ 9 مئی کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. آپ نے ان کا جو اس کے بعد یہ جب دھاوا بولنے کے لیے وفاق پہ آ رہے تھے اسلام آباد میں، اور 26 نمبر چونگی سے لے کر یہاں تک ان کے جو حالات تھے، انہوں نے افغانی ظاہر کیے تھے، انہوں نے غلیلیں لی تھیں، انہوں نے پیٹرول بمز لیے تھے. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ اور نوکیلے ڈنڈوں کے ساتھ یہ لوگ رات کو نوکیلے ڈنڈوں کے ساتھ یہ لوگ اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کے لیے آئے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی کارکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، یہ جینوین پولیٹیکل ورکر ہیں میری طرح. آپ ان سے پوچھیں کہ جس احتجاج کے اندر آپ نے مار دھاڑ کا ذہن بنا کر نکلے ہوں، وہ احتجاج سیاسی ہوتا ہے؟
पहले आप मुझे ये बताएं, कौन सा एहतजाज ऐसा कोई नून लीग ने किया हो, पीपल्स पार्टी ने किया हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया हो या दीगर जमातों ने किया हो, ये अनोखा किस्म का एहतजाज होता है। आपको मैं आज एक बात अहम बताना चाहती हूँ। ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात में शायद जो है, ये इनका कहना है कि मुज़ाकरात नहीं कर रहे और या मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म खुद चलकर अपोजिशन लीडर के पास गए थे और आज उसी की जो कड़ी है, आज जो इनके आमिर डोगर साहब हैं उनके साथ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की मीटिंग हुई है और उन्होंने ये कहा है कि आप संजीदगी के साथ मुज़ाकरात की तरफ आएं और आपके कहने पे हम इसको असम्बली के ऑफिस में जो है वो मुलाकात तय कर देते हैं। लेकिन उसकी भी उनकी कोई जवाब नहीं है, वहाँ भी इनका कोई वो नहीं है। हमें हर प्रोग्राम में बुला के आप लोग कहते हैं कि जी आप लोग क्यों नहीं संजीदा, आप लोग इनको वेन्यू क्यों नहीं देते, आप इनको मेन्यू क्यों नहीं देते। ना तो इनको हमारा वेन्यू पसंद आता है, ना इनको हमारा मेन्यू पसंद आता है। अब आप बताएं हम क्या आप करें? नहीं चाह रही ना कि इनके मुतालबात पूरे हों, इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, इमरान खान साहब के केस जरा स्पीडी चल जाएं, आप लोग ये नहीं चाह रहे, उनका जाती मौली से इलाज हो जाए। सलमान साहब आप तो नहीं, आप तो सवाल ही घुमा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं शुमाइला राना से जो मेहनत के स्ट्रगल के साथ यहाँ पे आई है। मैं पैराशूटर नहीं हूं, मैं आपको आपका जवाब देना चाहती हूँ। आपसे मैं कह रही हूँ कि हमने मुज़ाकरात के लिए आज इनके चीफ व्हिप को बुलाया हुआ था, इनको रिक्वेस्ट की थी कि आए मुज़ाकरात करें। तो मुज़ाकरात में सबसे पहले इन्होंने क्या कहना है, इन्होंने कोई पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की जंग रुकवानी है, इन्होंने मईशत के ऊपर बात करनी है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने यही कहना है ना कि ये हमारे मुतालबात हैं जो यक निकाती एजेंडा इनका होगा। हम तो कहते हैं कि आप आए, सियासी लोग हैं, सियासी लोगों में मिल बैठे, आपका रास्ता यहीं से ही निकलना है। जी न्याई साहब, 27 सितंबर एहतजाज की क़यादत कौन करेगा? सुहेल अफरीदी साहब, महमूद अचकज़ई साहब, अलीमा खान साहबा, कौन? क्योंकि खान साहब कहते हैं अचकज़ई साहब को सारा मैंडेट दिया है एहतजाज का, कारकुनों को मोबिलाइज अलीमा खान साहबा कर रही हैं, जिनके बारे में आप लोग कहते हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो थोड़ा क्लियर कर दें कौन लीड करेगा? हमारा जो लीड का मसला है कोई मसला नहीं। कल किसने लह अमल दिया? सुहेल अफरीदी ने लह अमल दिया, चेयरमैन भी मौजूद था वहां पे, सुलेमान अकरम राजा साहब सारे सेक्रेटरी भी वहां थे, अचकज़ई साहब भी थे। जो खान साहब का हिदायत के मुताबिक अभी तो जो लह अमल दिया और लीड कर रहा है वो सुहेल अफरीदी है, लेकिन खान साहब ने दोनों अपोजिशन लीडर को, अलामा नासिर को भी और अचकज़ई को भी इख्तियार दिए हैं। आपका जवाब आ गया। असद मुर्तज़ा साहब, मैं एक सवाल आपसे कर लूं, फिर नून लीग की तरफ चलता हूं। पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स के मामले पर एनएफसी फार्मूले को तब्दील करने पर काफ़ी रेजिस्ट किया था, अपनी बात मनवाई भी थी, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो नए सूबों के क़याम पर अगर बात आ गई तो क्या आप अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे? क्योंकि आज वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सिंध की तकसीम तो किसी सूरत कबूल नहीं है, हर हद तक रेजिस्ट करेंगे। देखें, ये सारी चीजें कबल अज़ वक्त होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला जब अपना लाए अमल देगी, अपनी सीसी के अंदर इन चीजों की अप्रूवल लेगी, तो हम आपके सारे सवालों का जवाब भी देंगे।